مشتاق انکل، آخر کیا وجہ ہے آج انڈیا آئی ٹی میں پاکستان سے اتنا آگے نکل گیا ہے؟ دنیا کی بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیز مثلاً گوگل، مائکروسافٹ، اڈاب، آئی بی ایم، اسٹار بکس، ہب اسپاٹ اور اس جیسی 36 بڑی کمپنیوں کے سی ای او بھی انڈین ہی ہیں، حتیٰ کہ ناسا کے بہت سے ڈپارٹمنٹ ہیڈ بھی انڈین ہیں۔ اور انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ 193 بلین ڈالر تک پہنچ چکی ہے، جبکہ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ ابھی تک صرف 1 بلین ڈالر تک ہی پہنچی ہے۔ آخر ہم کیوں اتنے پیچھے رہ گئے ہیں؟ کیا ہمارے نوجوان اتنے باصلاحیت نہیں ہیں؟ احمد بیٹا، اس میں ہمارے نوجوانوں کا بالکل قصور نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انسٹیٹیوٹ آف یورپین بزنس ایڈمنسٹریشن کے زیر اہتمام ایک سروے کے مطابق 125 ممالک میں پاکستانیوں کو دنیا بھر میں چوتھے ذہین ترین افراد کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس فہرست میں انڈیا پہلے 100 میں بھی شامل نہیں ہے۔ اس کے باوجود آج انڈیا آئی ٹی پر دنیا میں راج کر رہا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آج کل الیکشن کا دور ہے۔ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ اکثر صحافی جب کسی حلقے کی عوام سے الیکشن پر رائے لے رہے ہوتے ہیں، وہ اکثر نون لیگ کے سپورٹر سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نواز شریف کے کوئی ایسے 3 کام بتا دیں جس میں ریت اور سیمنٹ نہ لگا ہو۔ ویسے یہ ایک عام سا سوال لگتا ہے، مگر اس سوال کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت چھپی ہے، کیونکہ نون لیگ واحد ایسی سیاسی جماعت ہے جس میں سب سے زیادہ ان پڑھ اور جاہل لوگ قیادت میں شامل ہیں اور ہمارے اوپر حکمرانی کرتے آئے ہیں۔ اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ملک کا کوئی تعلیم یافتہ شخص جو کہ باشعور بھی ہو اور ملکی معاملات کی سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہو، وہ باقی پارٹیوں سے تو سیاسی اختلافات رکھتا ہے، مگر نون لیگ سے نفرت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ میں آج آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، آپ کو آپ کے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ 90 کی دہائی میں مائکروسافٹ نے جب کمپیوٹر کا آپریٹنگ سسٹم ونڈوز لانچ کیا تو پوری دنیا میں کمپیوٹر کے شعبے میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ اس ایک چیز نے پوری دنیا کو ہی بدل کے رکھ دیا تھا۔ مائکروسافٹ کے بانی کو اس وقت دنیا میں سے ذہین اور قابل نوجوانوں کی ضرورت تھی۔ خوش قسمتی سے بل گیٹ کے 2 پاکستانی دوست اس وقت امریکہ میں اس کے ساتھ تھے۔ ایک کا نام خالد رفیق تھا اور دوسرے کا نام انجم افتخار۔ بل گیٹس نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ وہ پاکستان میں ایک آئی ٹی پارک بنانا چاہتا ہے۔ یہ الفاظ دونوں پاکستانیوں کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان ایشیا کی سب سے طاقتور ریاست بن جائے گی۔ انہیں پتا تھا مستقبل صرف آئی ٹی کا ہی ہے، اور جو ملک اس وقت اس شعبے میں بازی لے گیا وہی ایشین ٹائیگر بن پائے گا۔ خالد رفیق اور انجم افتخار کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ جلد سے جلد پاکستان آنا چاہتے تھے تاکہ وہ ملک کے وزیر اعظم کو یہ خوشخبری سنا سکیں۔ چنانچہ 19 دسمبر 1996 کو وہ پی آئی اے کی فلائٹ سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے اور دوسرے ہی دن ملک کے وزیر اعظم سے ملنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن بدقسمتی سے اس وقت ملک میں نون لیگ کی حکومت تھی اور ملک کے وزیر اعظم نواز شریف تھے۔ ان دونوں دوستوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ ایک بار صرف 5 منٹ کے لیے نواز شریف سے ملاقات ممکن ہو جائے۔ پورے 10 دن کی کوشش کے بعد انہیں یہ فائدہ ہوا کہ انہیں اس وقت کی پلاننگ منسٹر احسن اقبال سے ملنے کی اجازت مل گئی۔ دونوں بہت خوش ہو گئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ احسن اقبال سے جب یہ بات کریں گے تو وہ فوری طور پر وزیر اعظم کو اس بارے میں آگاہ کر دیں گے۔ جب ملاقات شروع ہوئی تو احسن اقبال نے انہیں 5 منٹ کا وقت دیا
اور کہا کہ جلدی سے اپنی بات کریں، مجھے اور بھی ضروری کام ہے۔ خالد رفیق نے بات شروع کی اور کہا کہ وزیر صاحب، ہم آپ کے پاس پاکستان کی تقدیر بدلنے والی کنجی لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے احسن اقبال کو بتایا کہ بل گیٹس پاکستان میں آئی ٹی پارک بنانا چاہتے ہیں، جس پر احسن اقبال نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ کیا اس پارک میں کمپیوٹر والے جھولے بھی ہوں گے؟ احسن اقبال کی اس بات سے دونوں اشخاص حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص کتنا قابل ہے۔ خیر، انہوں نے احسن اقبال کو سمجھایا کہ آئی ٹی پارک کا مطلب آئی ٹی انڈسٹری ہے، اس سے ملک میں انقلاب برپا ہو جائے گا، پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو احسن اقبال کے دوسرے جواب سے دونوں دوستوں کے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی۔ احسن اقبال بولے کہ صاف صاف بولو نا، بل گیٹس پاکستان سے کمانا چاہتا ہے، اسے جا کے بولو کہ مجھے ایک درخواست لکھ کر بھیجے، میں دیکھوں گا کہ اجازت دینی ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر احسن اقبال نے میٹنگ ختم کر دی اور اٹھ کر باہر نکل گئے۔ دونوں شخص ایک دوسرے کو محو حیرت دیکھتے رہ گئے۔ یہ انجم افتخار صاحب وہ شخص ہیں جو بعد میں امریکہ میں الیکشن بھی لڑتے ہیں اور پاکستان کے حق میں لابنگ بھی کرتے ہیں۔ ان کا اب انتقال ہو چکا ہے۔ خالد رفیق صاحب ابھی زندہ ہیں۔ اکثر اپنے دوستوں میں بیٹھے جب یہ قصہ بیان کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ جب انجم صاحب وہاں سے اٹھ کر باہر آ رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ خیر، وہ دل برداشتہ ہو کے واپس امریکہ چلے گئے۔ امریکہ میں جب وہ بل گیٹس سے ملے تو بل گیٹس نے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہی ساری کہانی سمجھ گیا۔ بل گیٹس نے اس کے بعد اپنے انڈین دوستوں سے یہی بات کہی کہ وہ انڈیا میں آئی ٹی پارک قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے چند دنوں کے بعد 4 مارچ 1997 کو بل گیٹس انڈیا کے ہوائی اڈے پر اسٹیٹ گیسٹ کی حیثیت سے اترا۔ بل گیٹس کو ریڈ کارپٹ پروٹوکول دیا گیا جو عموماً ریاستی سربراہ کو دیا جاتا ہے، اور اس وقت کے انڈین وزیر اعظم نے بل گیٹس کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ حالانکہ وزیر اعظم اس طرح استقبال کو نہیں جاتے، لیکن چونکہ اس وقت انڈیا میں نون لیگ کی حکومت نہیں تھی، انہیں اپنا مستقبل صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد بل گیٹس اور انڈین گورنمنٹ کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوتا ہے جس میں مائکروسافٹ نے ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ شہر بسانا تھا، جس کے لیے جے پور کو چنا گیا۔ اس معاہدے کی ایک خاص شق یہ تھی کہ 2004 سے ہر سال 2000 آئی ٹی انجینئرز کو امریکہ کا ویزا ملے گا اور 500 ہائی ٹیک انجینئرز کو گرین کارڈ۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو گوگل، ٹویٹر، مائکروسافٹ اور ایسی بہت سی کمپنیوں کے سی ای او انڈین ملیں گے، اور اس میں انڈینز کا کوئی کمال نہیں، کیونکہ ان سب کی جگہ آج پاکستانی بیٹھے ہوتے اگر صرف ایک نااہل شخص کی رونیت، بے حسی، مستقبل بینی کی کمی نے اس نادر موقع کو ضائع نہ کیا ہوتا اور پاکستان کو ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں نہ دھکیلا ہوتا۔ اس ترقی کرتی ریاست کو نااہل حکمرانوں نے بیکاری ریاست بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ نااہل حکمران قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحابی نے دریافت کیا، امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں۔ بہت شکریہ مشتاق انکل۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔